بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ عظیم فتح اور کامیابی کے لمحات سے بھری پڑی ہے جس نے معاشرے کو کسی نہ کسی طرح شکل دی۔ یہ ایسے واقعات سے بھی معطر ہے جس کو صرف بڑی غلطیوں کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان واقعات کے نتیجے میں تباہکن نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ انسانی ہو یا مالی۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ عظیم فاتح لوگ لکھتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ غلطیوں اور نالائکیوں کی پیداوار بھی ہو سکتی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ پہلے نمبر پر کیرکوپورٹا گیٹ قسطنطنیہ آتا ہے۔ رومن سلطنت نے اپنے نئے دارالحکومت کو ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ دفاعی پتھر کی دیواروں کی وجہ سے قسطنطنیہ شہر نے اپنے شہریوں کو بیرونی قوتوں سے بچانے کے لیے گھیرے میں لے لیا۔ ان دیواروں کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جسے رومیوں کو ناقابل تسخیر پن کا غلط احساس حاصل تھا۔ تاہم مئی 1453 میں جب عثمانی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا، ایک گارڈ نے غلطی سے کیرکوپورٹا گیٹ کو رات کھلا چھوڑ دیا۔ اس غلطی کی آگاہی پر 50 عثمانی فوجی اندر داخل ہو گئے اور محافظوں پہ حملہ کر دیا اور اندرونی دیوار کے اوپر بینر لگا دیا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے نتیجے میں رومن حوصلے کو زبردست نقصان پہنچا، جس سے عثمانی فوج نے اس عظیم شہر کو فتح کر لیا۔ دوسرے نمبر پر چائنیز ٹریئر فلیٹ کا ذکر آتا ہے۔ 15ویں صدی کے دوران چین اپنے اعلیٰ ٹریئر فلیٹ کی وجہ سے بین الاقوامی سفر و تجارت کے فوائد سے لطف اندوز ہوا۔ اپنی طاقت کے عروج پر یہ بیڑا 3500 بحری جہازوں پر مشتمل تھا، جو کسی بھی یورپی طاقت کے سائز سے 5 گنا بڑا تھا۔ تاہم سیاسی اشرافیہ تاجر طبقے کے عروج پر تشویش میں مبتلا تھے، جو اس کے نتیجے میں اثر و رسوخ حاصل کر رہے تھے۔ ان کے کہنے پہ چینی حکومت نے ان کی بحریہ کی اکثریت کو آگ لگا دی اور باقی استعمال کے فقدان سے سڑ کر ضائع ہو گئے۔ 1525 تک سارا ٹریئر فلیٹ تباہ ہو گیا۔ چین کی معیشت جلد ہی معذور ہو گئی اور اس کا عالمی اثر و رسوخ کم ہو گیا، جس سے یورپ کو دنیا کی معاشی اور تکنیکی طاقت کی حیثیت سے ابھرنے کا موقع ملا۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر بیٹل آف کرینسیبس آتی ہے۔ 1788 تک آسٹریا کی فوج اور سلطنت عثمانیہ جنگ میں مصروف تھے، جس کو آسٹریا ترک جنگ کہا جاتا ہے۔ اسی سال ستمبر میں وہ کرینسیبس کے لیے لڑ رہے تھے۔ ایک رات آسٹریا کے اسکاؤٹس شہر کے مضافات میں گشت کر رہے تھے۔ وہ ان مسافروں کی طرف دوڑے جنہوں نے انہیں شراب پیش کی۔ کچھ دیر بعد نشے میں ان کی پاسنگ انفینٹری کے ایک گروپ کے ساتھ جھڑپ ہو گئی۔ قصبے میں آسٹریا کے فوجیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ہنگامہ ترک حملہ آوروں کا نتیجہ تھا۔ نشے میں دھت آلودہ اسکاؤٹ کے درمیان کافی خون خرابہ ہوا۔ صبح تک تقریباً 10,000 فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ جب 2 دن بعد ترک وہاں پہنچے تو آسٹریا کی فوج اتنی جنگ سے تھک چکی تھی۔ ترکوں نے ناقابل یقین آسانی سے کارنیبس پر قبضہ کر لیا۔ چوتھے نمبر پر مشہور زمانہ غلطی الاسکا پرچیز آتا ہے۔ کرائمین جنگ میں شکست کے بعد روس کی معیشت بکھر گئی تھی۔ اس وقت کے دوران ان کا علاقہ الاسکا بین الاقوامی تجارت کا مرکز بنتا رہا۔ خدشہ تھا کہ انگریز ان کی کمزور حالت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زار الیگزینڈر دوم نے یہ زمین 7.2 ملین یا $125 ملین میں امریکہ کو بیچ دی۔ اس وقت یہ معاہدہ کافی سمجھداری کا تھا، جس سے روس اور امریکہ کے تعلقات کافی مضبوط ہو گئے، جبکہ بیک وقت انگریزوں کو ناراض کیا گیا۔ تاہم الاسکا کی خریداری غلطی نکلی، کیونکہ جلد ہی اس خطے میں سونا دریافت ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق پہلے 50 سالوں کے اندر امریکہ نے خریدی گئی رقم سے 100 گنا زیادہ کما لیے۔ 5ویں نمبر پر ٹائٹینک کا ذکر آتا ہے۔ اپریل 1912 میں RMS ٹائٹینک نے لندن سے نیو یارک کا سفر شروع کیا۔ ناقابل تصور سمجھے جانے والا یہ جہاز اب تک کے تعمیر کردہ سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ 14ویں کی شام کو ٹائٹینک نیو فاؤنڈ لینڈ کے جنوب میں تقریباً 460 میل دور واقع تھا۔ آئس برگ کے بارے میں وائرلیس ریڈیو کے ذریعے 7 ابتدائی وارننگ موصول ہونے کے باوجود عملے نے اس کی رفتار کو برقرار رکھا۔
11:40 پر ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرایا جس کی پیمائش 100 فٹ بلندی اور 400 فٹ لمبی تھی۔ جہاز نے جلدی سے پانی لیا اور ڈوب گیا۔ اس میں سوار 2208 مسافروں کے لیے صرف 20 لائف بوٹس تھیں۔ عملے نے ان ابتدائی تنبیہات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں مجموعی طور پر 1517 افراد ہلاک کیے۔ اس لسٹ میں آخری نمبر چینی مہم کا آتا ہے جسے 4 کیڑوں پر مشتمل مہم کہا جاتا ہے۔ زراعت کے حق میں نجی کاشتکاری پر پابندیاں عائد کرنے کے بعد چیئرمین ماؤ زیڈونگ نے چوہوں، مکھیوں، مچھروں اور چڑیا کے خاتمے کا حکم دیا۔ پرندوں کی اچانک غیر موجودگی کے ساتھ کیڑوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا جس نے آخرکار اس قحط میں اہم کردار ادا کیا جو عظیم چینی قحط کے نام سے مشہور ہے۔ ان کیڑوں خاص طور پر ٹڈیوں نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور فصلوں کو تباہ کر دیا۔ چینی حکومت کے مطابق تقریباً 15 ملین افراد بھوک سے مر گئے، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق یہ تعداد 78 ملین تک ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔